في أن الفلك يتحرك على الاستدارة دائما لأن الحركة الحافظة للزمان إما أن تكون مستقيمة أو مستديرة۔ آج کی فصل میں وہ اس بات کو ثابت کریں گے کہ فلک دائمی طور پر حرکت مستدیرہ کر رہا ہے، ہمیشہ کیا دائمی طور پر حرکت مستدیرہ کر رہا ہے، وہ رک نہیں سکتا، چلتا رہے گا۔ اس کو ثابت کرنے سے پہلے تمہیدی طور پر کچھ پیچھے کی باتیں دوہرا لو۔ یہ پہلے ہی تم پڑھ چکے ہو کہ زمانہ نام ہے کس کا؟ مقدار حرکت کا۔ حرکت کی مقدار کا نام کیا ہے؟ زمانہ۔ اور یہ بھی پڑھ چکے ہو کہ زمانہ ازلی اور ابدی، اس کے لیے نہ تو ابتدا ہے اور نہ یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ ہوا کہ جب زمانہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور زمانہ نام ہے کس کا؟ مقدار، تو ایک ایسی حرکت کا قیام ہونا ضروری ہے جو اس زمانے کی کیا کرے؟ حفاظت کرے، یعنی جب تک وہ حرکت چلتی رہے، حرکت رہے، زمانہ رہے گا، اور حرکت معدوم ہو جائے گی، زمانہ بھی کیا ہو جائے گا؟ بھائی جب کسی چیز کی حرکت مقدار کا نام زمانہ ہے تو اس چیز کا بھی ہمیشہ پایا جانا ضروری ہے نا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب مقدار حرکت کا نام ضروری ہے تو اس حرکت کا بھی ہونا ضروری ہے جو اس مقدار کی کیا کرے؟ حفاظت کرے۔ تو جب تک حرکت رہے گی، مقدار رہے گی، اور مقدار ہی کا نام کیا ہے؟ زمانہ۔ تو اب یہ حرکت کون سی ہوگی جو زمانے کی حفاظت کر رہی ہے؟ حرکت مستقیمہ یا حرکت مستدیرہ؟ دو ہی صورتیں ہیں حرکت کی، کہتے ہیں حرکت مستقیمہ ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اگر حرکت مستقیمہ کو مان لیں کہ اس کی یہی زمانے کی محافظ ہے، یہی زمانے کی حفاظت کرنے والی ہے، تو کہتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ حرکت مستقیمہ یا تو غیر متناہی چلتی چلی جائے گی یا کسی حد پر جا کر لوٹے گی، یا تو غیر متناہی تک جائے گی یا کسی حد پر جا کر، پہلی صورت باطل، یعنی غیر متناہی حرکت ہو، چلتی رہے، کوئی حد ہی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب حرکت غیر متناہی ہوگی تو جس مسافت میں وہ حرکت ہوگی اس مسافت کا بھی کیا ہونا ضروری ہوگا؟ غیر متناہی ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر حرکت متناہی ہے تو مسافت بھی متناہی ہوگی، اور حرکت غیر متناہی ہے تو مسافت بھی کیا رہے گی؟ اور یہ بھی پیچھے ثابت ہو چکا ہے کہ کوئی بھی مسافت، بعد پیچھے پڑتا نا، والابعاد کلھا متناہیۃ، وہی بعد سے مراد مسافت، ثابت ہو چکا ہے کہ کوئی بھی بعد، کوئی بھی مسافت غیر متناہی ہو ہی نہیں سکتی، اس کی ایک حد ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بھی مسافت غیر متناہی ہو جائے، کہیں جا کر اس کی حد ہی نہ ہو۔ حد تو یہ ہے کہ سب سے لمبی جو مسافت ہے اس کی بھی ایک حد ہے کہ نہیں ہے؟ ایک جگہ جا کر آسمان کے آخری حصے پہ پہنچ جاؤ گے، کیا ہو جائے گی؟ حد ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں کہ کسی مسافت کی کوئی مسافت غیر متناہی ہو، لہذا پہلی صورت باطل کہ حرکت مستقیمہ غیر متناہی تک چلی جائے اور زمانے کی حفاظت کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر پلٹے گی، کیا کرے گی؟ پلٹے گی، اور جب پلٹے گی تب وہاں پر دو حرکتیں ہوں گی اور دونوں حرکتوں کے درمیان سکون ضرور ہوگا۔ ٹھیک ہے، دو حرکتیں ہو جائیں گی، اگر کسی غیر متناہی نہیں جا رہی ہے بلکہ کسی حد پہ جا کر پلٹ رہی ہے تو اب وہاں دو حرکتیں ہوں گی، اور دونوں حرکتوں کے درمیان کیا ہو جائے گا؟ سکون ہو جائے گا، اور یہی سکون نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جیسے ہی سکون ہوگا زمانہ بھی تھوڑی دیر کے لیے کیا ہو جائے گا؟ رک جائے گا، ختم ہو جائے گا کہ نہیں ختم ہو جائے گا۔ کیسے سکون ہوگا؟ دو حرکتیں ہوں گی، ایک حرکت ہوگی ذاہبہ، جانے والی، اور دوسری حرکت ہوگی راجعہ، لوٹنے والی۔ ٹھیک ہے، کیا ہوگی؟ ایک ذاہبہ جانے والی اور دوسری راجعہ لوٹنے والی۔ اور جانے والی جب تک اس حد تک پہنچے گی، ٹھیک ہے، اس میں پہنچانے والا میل کے بغیر کوئی حرکت نہیں ہو سکتی، میل وصول اس کے اندر برقرار رہے گا، اسی کے ذریعے وہ حرکت کر رہا ہے، اسی کے ذریعے حرکت ہو رہی ہے۔ تو جب تک میل وصول اس کے اندر ہے تب تک میل لا وصول یعنی لوٹانے والا میل اس کے اندر نہیں آ سکتا۔
ٹھیک ہے. اور یہ میل وصول اس حد تک پہنچنے تک اس میں برقرار رہے گا کہ نہیں برقرار رہے گا؟ کیوں؟ کیونکہ اگر اس سے پہلے میل وصول ختم ہو جائے تو حرکت ہی کیا ہو جائے گی؟ بند ہو جائے گی. اسی کی وجہ سے حرکت ہو رہی ہے. تو جب تک وہ حد تک نہیں پہنچے گی اس وقت تک اس میں میل وصول برقرار رہے گا. اور اب اگر اسی وقت میں میل لا وصول کو فرض کر لیا جائے پہنچنے کے وقت میں، تو ایک ہی وقت میں دو میل اور دونوں متنافی ہوں گے، ایک دوسرے کی تنافی. کیا؟ اب وہ آنے والا اور لانے والا ہوگا اور یہ لے جانے والا. تو وصول کے وقت میں میل لا وصول اس میں آ ہی نہیں سکتا ہے، ورنہ اجتماع نقیضین لازمہ ہے. ٹھیک ہے. تو ضروری ہے کہ وہ جیسے ہی وہاں تک پہنچے اس وقت تک اس میں میل لا وصول یعنی میل مزیل آ ہی نہیں سکتا، بلکہ جیب پہنچا کر ہٹے گا تب جا کر میل لا وصول آئے گا. اور جیسے ہی یہ پہنچا کر ہٹے گا، میل وصول پہنچانے والا جیسے ہی پہنچائے گا، چاہے 1 سیکنڈ کے 100ویں درجے ہی کے مطابق کیوں نہ ہو، حرکت رکے گی کہ نہیں رکے گی؟ حرکت رکے گی کہ نہیں رکے گی؟ جتنی دیر میں لانے والا آئے گا، چاہے 1 سیکنڈ کا کون سا درجہ ہو، 100واں درجہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس بیچ میں کیا ہو جائے گا؟ سکون ہو جائے گا کہ نہیں سکون ہو جائے گا؟ اور جیسے ہی سکون ہوگا زمانہ رک جائے گا کہ نہیں رک جائے گا؟ تو زمانہ قدیم نہیں رہے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے مانا ہے کہ زمانہ نام ہے کس کا؟ مقدار حرکت کا. تو ضروری ہے، اور زمانہ ہے بھی قدیم. زمانہ ہے بھی کیا؟ قدیم، یعنی کبھی نہ ختم ہوا تھا نہ کبھی ختم ہوگا. لیکن اگر حرکت مستقیمہ کو ہم مان لیں کہ یہ زمانے کو کی حفاظت کر رہا ہے تو لازم آئے گا کہ تھوڑی دیر کے لیے کیا ہو جائے؟ زمانہ ختم ہو جائے. اس کی ایک مثال زندہ میں اور واضح کر دیتا ہوں دیکھنے کے لیے. مثلا یہاں سے حرکت شروع ہوئی، اب یہ لے کر جا رہا ہے میل وصول اس کو. ٹھیک ہے. یہاں تک آنا ہے، تو جب تک یہ یہاں تک آئے گا اس میں میل وصول برقرار رہے گا. ٹھیک ہے. اور یہیں سے پھر اس کو کیا کرنا ہے؟ پلٹنا ہے، کیونکہ حرکت مستقیمہ میں بات چل رہی ہے. اگر آپ کہو کہ پلٹے نا، سیدھے ایسے ہی چلی جائے تو حرکت مستدیرہ ہو گئی. وہی تو ہمارا کہنا ہے. کون سی حرکت حفاظت کر رہی ہے؟ تو اگر گھماؤ گے تو بن گئی مستدیرہ. تو وہی تو ہم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. اب جب یہ یہاں سے پلٹے گا تو پلٹنے کے لیے ضروری ہے تھوڑی ہی دیر کے لیے صحیح، جیسے ہی وصول والا میل ختم ہوگا تب جا کر میل اس میں لا وصول یعنی لانے والا آئے گا. اس بیچ میں کتنا ہی کم سے کم فرض کر لو لیکن سکون ہوگا. اور جیسے ہی سکون ہوگا زمانہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. رک جائے گا کہ نہیں رک جائے گا؟ تو زمانے کا قدیم ہونا کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. تو ماننا پڑے گا کہ حرکت مستقیمہ زمانے کی محافظ نہیں ہے. لہذا ثابت ہوا کہ پھر کون سی حرکت ہوگی؟ وہ حرکت مستدیرہ. اور وہ بھی ہوگی کیا؟ دائمی. وہ بھی کیا ہوگی؟ دائمی ہوگی، ہمیشہ رہے گی. کیوں؟ کیونکہ زمانہ آپ نے کیا مانا ہے؟ قدیم مانا ہے. تو اگر حرکت مستدیرہ بھی کبھی اگر رکی تو زمانہ کیا ہو جائے گا؟ رک جائے گا، حادث ہو جائے گا. یہ فصل ہے اس بیان میں کہ فلک دائمی طور پر حرکت مستدیرہ کر رہا ہے. لأن الحرکت الحافظۃ للزمان، اس لیے کہ زمانے کی حفاظت کرنے والی حرکت یا تو مستقیمہ ہوگی یا مستدیرہ. لا جائزہ ان تکون مستقیمۃ، حرکت مستقیمہ ہونا یہ جائز ہی نہیں ہوگا. لأنها حینئذ اما ان تذهب الى غیر النہایہ وترجع، اس لیے کہ اس وقت اگر حرکت مستقیمہ محافظ ہوگی تو وہ یا تو غیر متناہی جائے گی یا پلٹے گی. لا سبیل الی الاول، غیر متناہی چلی جائے ایسا نہیں ہو سکتا. والا لازمہ وجود و بعد غیر متناہی، ورنہ غیر متناہی مسافت کا بھی وجود لازم آئے گا اور غیر متناہی مسافت کا وجود محال ہے. ولا سبیل الی الثانی، اور دوسری صورت بھی محال ہے، یعنی کہیں کسی حد پر جا کر لوٹے یہ بھی نہیں ہو سکتا. لأنها لو رجعت، اس لیے کہ اگر وہ پلٹی، لکانا تنتہی الی طرف، تو وہ ضرور کسی کنارے پر جا کر کیا کرے گی؟ رکے گی. فتکون مقتضیۃ للسکون، تو وہ سکون کو چاہے گی. لأن بین کل حرکتین مستقیمتین سکونا، اس لیے کہ ہر دو حرکتیں مستقیمہ کے درمیان کیا ہوگا؟ سکون ہوتا ہے. تم ادھر سے بھاگتے ہوئے جاؤ روڈ تک اور وہیں سے پھر پلٹنا ہو، کیا ہو سکتا ہے ایسا کہ سیدھے جاؤ اور بھاگتے ہوئے پلٹ جاؤ؟ یا تو دوسری صورت یہ ہے کہ گولائی میں پلٹو. اسی طرح پلٹنا ہو، بغیر رکے پلٹ سکتے ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. مڑنے ہی کے لیے رکنا پڑے لیکن رکنا پڑے گا. لأن المیل الوصول موصل، میل الموصل پہنچانے والا. لأن المیل الموصل الى ذلك الطرف موجود حال الوصول،
اس لیے کہ اس کنارے تک پہنچانے والا میل پہنچنے تک اس کے اندر کیا ہے موجود ہے. لأنه يفعل الإيصال حال الوصول، کیونکہ پہنچنے کے وقت ایصال بھی تو وہی کر رہا ہے. بھائی جب پہنچانا ہے تو پہنچانا بغیر موصل کے نہیں ہو سکتا، لہذا پہنچنے کے وقت تک اس میں ایک دھکا لگانے والا رہے گا. ٹھیک ہے. فلو لم يكن موجودا حال الوصول، کیونکہ اگر وصول کے وقت اس میں میل موصل موجود نہ ہو، لاستحال ان يفعل الوصول، تو محال ہے کہ کوئی وصول کر سکے، پہنچ سکے. لہذا ضروری ہے کہ اس کے اندر موصل موجود رہے. وَكُلَّمَا كَانَ الْمَيْلُ الْمُوصِلُ مَوْجُودًا لَمْ يَحْدَثْ فِيهِ مَيْلٌ يَقْتَضِي كَوْنَهُ غَيْرَ مُوصِلٍ، اور جب تک اس میں میل موصل موجود ہے اس میں ایسا میل پیدا ہی نہیں ہو سکتا جو اس کے غیر موصل ہونے کا تقاضا کرے، یعنی لوٹانے والا آ ہی نہیں سکتا. لِاسْتِحَالَةِ اجْتِمَاعِ الْمَيْلَيْنِ متنافیین، کیوں؟ کیونکہ دو متنافی میلوں کا اجتماع کیا ہے محال ہے. فالحال الذي فيه میل الوصول غیر الحال الذي فيه میل لا وصول، تو وہ حالت جس میں میل وصول ہے اس حالت کی غیر ہوگی جس میں میل لا وصول ہے، اور ان دونوں کے درمیان سکون ہو جائے گا. ان دونوں کے درمیان کیا ہو جائے گا سکون ہو جائے گا. بس اب یہاں سے ایک دوسری چیز شروع ہوگی، اس کو رہنے دو. تو اتنا سمجھ میں آ گیا کہ زمانہ نام ہے کس کا؟ مقدار حرکت کا. یہ سمجھ چکے ہو. اور زمانہ کیا ہے؟ قدیم ہے، یعنی نہ اس کی ابتدا ہے نہ انتہا ہے. تو ضروری ہے جب مقدار حرکت کا نام زمانہ ہے تو ایک ایسی حرکت ہو جو زمانے کی کیا کرے حفاظت کرے. اب وہ حرکت یا تو مستدیرہ ہوگی یا مستقیمہ. مستقیمہ ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ اگر مستقیمہ ہوگی تو اس کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو وہ غیر متناہی چلی جائے گی یا غیر متناہی نہیں جا کر کسی حد پر جا کر لوٹے گی. غیر متناہی جائے یہ محال. کیوں؟ کیونکہ اگر حرکت غیر متناہی ہوگی تو مسافت بھی کیا ہوگی غیر متناہی، اور کسی بھی مسافت کا غیر متناہی ہونا ثابت ہی نہیں. اور اگر کسی حد پر جا کر لوٹے گی تب ایسی صورت میں وہاں دو حرکتیں ہوں گی، ایک ذاہبہ اور ایک راجعہ، اور ان دونوں کے درمیان کیا لازم آئے گا سکون لازم آئے گا. اور سکون ہوتے ہی زمانے کا قدیم ہونا کیا ہو جائے گا باطل ہو جائے گا. اس لیے حرکت مستقیمہ زمانے کی محافظ نہیں ہو سکتی. تو لازم آیا کہ پھر کیا ہوگی حرکت مستدیرہ ہوگی. اور وہ بھی حرکت مستدیرہ دائمی طور پر کیا کرتی رہے گی حرکت کرے گی. کیوں؟ کیونکہ زمانہ قدیم ہے. تو جب حرکت کی مقدار کا نام زمانہ ہے تو جب تک حرکت ہے زمانہ ہے، اور حرکت نہیں ہے تو زمانہ بھی کیا ہو جائے گا. لہذا ضروری ہے کہ وہ حرکت کیا ہو دائمی ہو. ابھی آگے بات یہ آ رہی ہے. بس